اس سلسلہ میں آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے یہ معیشت کا ایک حصہ ہے، یعنی اگر اور باقاعدہ آپ دیکھو تو کالج یونیورسٹی کی جو کتابیں ہیں معیشت کے لحاظ سے ان میں باقاعدہ بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ سود کے بغیر تو کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے اور سود کو معیشت کا ایک جزء لا ينفک سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسا جزء ہے کہ اگر اس کو معیشت سے ہٹا دو تو پھر بندہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج وہ لوگ، وہ ممالک کہ جن میں دولت کی بڑی فراوانی ہے لیکن وہ لوگ بھی خوشحال نہیں، وہ بھی بدحالی کے اندر مبتلا ہے۔ سبب یہ ہے کہ دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، اس لیے وہ حقیقی خوشحالی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا نہیں کی۔ حقیقی خوشحالی ملتی تب ہے جب رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کیا جائے، قرآن و سنت کے احکامات سے بغاوت کر کے وہ یہ سمجھے کہ ہم خوشحالی لائیں گے۔ پورے ملک کی تو کیا، بندہ ایک گھر کی خوشحالی نہیں لا سکتا، پورے ملک کی خوشحالی لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہی اگر ملک پاکستان کے حکمران یعنی یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک سے سودی معاملات بالکل ختم کرنے ہیں تو زیادہ دور نہ جاؤ، صرف 41 دن کا ٹائم اگر وہ لیں اور یہ سارے معاملات ختم کریں تو رب ذوالجلال 42ویں دن اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو حقیقی ترقی عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری گارنٹی نہیں، یہ قرآن کی گارنٹی ہے، یہ رسول اللہ کے فرمان کی گارنٹی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کر کے تو دیکھو۔ یہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین یہ آج کی پیداوار ہیں۔ اللہ نے جو قانون بنائے یہ ازلی قانون ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی یہ قانون موجود تھے، اور ازلی قانون پہ جب عمل ہوگا تو رب ذوالجلال پھر حقیقی برکت اپنی مخلوق کو عطا فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ اگرچہ بندہ یہ کہے کہ میں نے 1,00,000 دیا تھا مجھے بدلے میں 1,50,000 مل گیا، پہلے میں 1,00,000 گن رہا تھا اب گننے میں تو 50,000 زائد ہیں، تو بندہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو گنتی میں تو یہ بڑھ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے حقیقت میں بڑے نہیں، حقیقت میں اس نے تمہارے 1,00,000 کو بھی گٹا دیا ہے۔ یہ تم گنتی میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑھ گئے، اللہ کی حقیقت میں یہ گٹ گئے۔ اللہ جس چیز کو گٹائے دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے بڑھا نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سود کو گٹاتا ہوں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو وہ کہ جس کو اللہ مٹاتا ہو اور وہ ذات کے جو یعنی کن کہے تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں مل کر بھی اگر سود کو بڑھانا چاہیں تو اس نظام کو بڑھا نہیں سکتی، اس لیے کہ سودی معاملے کو گٹانے والی ذات رب کی ہے۔ اللہ سود کو گٹاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے یربی الصدقات، صدقات کو میں پروان چڑھاتا ہوں۔ اگرچہ حقیقت میں بندہ دیکھے کہ سود میں نے 1,00,000 دیا مجھے بدلے میں 1,50,000 ملا، حقیقت میں تو مال بڑا ہے، اور صدقات میں جتنے تھے وہ سارے کے سارے دے دیے، بدلے میں آیا تو کچھ نہیں میرے پاس، اور سود میں میرے پاس مال بڑھا کے ملا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جسے تم گھاٹا سمجھ رہے ہو، جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دیا آیا تو کچھ نہیں، حقیقت میں اللہ نے تمہارے مال کو 700 گنا بڑھا دیا ہے۔ اور جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا مال بڑا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، حقیقت میں میں نے اسے گٹا دیا ہے، آیا تو 1,50,000 ہے 1,00,000 کی بجائے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے جہاں لاکھوں کے لاکھ ڈوب جائیں، ہو سکتا ہے ایسا کیس بن جائے جہاں تمہاری یہ ساری کی ساری دولت اسی میں چلی جائے۔ لہٰذا برکت وہی ہے، مال گننے میں اگرچہ کم ہو لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ میری فلاں معاملے میں پوری نہیں پڑتی، فلاں میں پوری نہیں پڑتی، وہ یہاں جہاں بھی ہاتھ ڈالے وہیں سے برکت آئے۔ یہ حقیقی برکت ہے جو خالق کائنات جل جلالہ
قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔